صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. إلهي أنت إله عالم وأنا عبد جاهل أسألك أن ترزقني علما نافعا وفهما كاملا وسمعا ذكيا وقلبا صفيا حتى أعبدك بعلم لك ولا تهلكني بالجهالة برحمتك يا أرحم الراحمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. منبر نور پر جلوہ افروز اساتین ملت اسلامیہ، ائمہ مساجد، علماء کرام، مشائخ اعزاء، شورائے اسلام، میرے پیارے سنی جنتی بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله الذي جعل النار على سيدنا الخليل بردا وسلاما واسمع سيدنا الكريم على طور سيناء وحيا وكلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعين به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذا جاءه البشير وألم به الماما وملك لسيدنا سليمان جنا وإنسا وريحا وغماما وأنزل على سيدنا عيسى ابن مريم من السماء مائدة وطعاما وقرب الحبيب سيدنا محمدا ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما صلى الله عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمسلمين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين عذابا وغراما. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في الكريمة الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا ويسروا 3 مرات. وأيضا قال إذا غضبت فاسكت. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کی جو جگہ خالی ہے اس کو پورا کر دیں. سب یہ جگہ بیچ میں سفید خالی ہے، آپ لوگ آگے آ جائیں. ہمارے قریب آئیے، ہم چاہتے ہیں ہمارے قریب آئیں. آنکھ سے دور رہو، دل سے اتر جائے گا. اردو کا شاعر کہتا ہے آنکھ سے دور رہو، دل سے اتر جائے گا. وقت کا کیا ہے، گزرتا ہے گزر جائے گا. وقت کا کیا ہے، گزرتا ہے گزر جائے گا. اور تم جہاں ہو وہاں وہاں ہم ہیں. تم جہاں ہو کہاں دور بیٹھتے ہو، تم جہاں ہو وہاں وہاں ہم ہیں. تم کرو گے کہاں کہاں سے گریز، تم کرو گے کہاں کہاں سے گریز. جان سے عشق اور جہاں سے گریز، دوستوں نے کیا کہاں کہاں سے گریز. اور بڑا پیارا ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے اردو والے کا، بڑے عشق میں ڈوبا ہوا ہے صاحب. کہتے ہیں دل گرفتہ ہی سہی. کیا بات ہے. دل گرفتہ ہی سہی بزم سجا لی جائے. دل گرفتہ ہی سہی بزم سجا لی جائے. یادیں جانا سے کوئی شام نہ کھالی جائے. یادیں جانا سے کوئی شام نہ کھالی جائے. اور صوفیوں کا مسلک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ مربت سے بڑھا ہے، وہ مربت سے بڑھا ہے تو جھکا دوں گردن. وہ مربت سے بڑا ہے بیٹا، وہ مربت سے بڑا ہے تو جھکا دوں گردن. میرے دشمن کا کوئی وار نہ کھالی جائے. میرے دشمن کا کوئی وار نہ کھالی جائے. اور شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر، شہر والوں کی کیا بتاؤں، شاعر کا بیٹا ہوں، آل رسول اسلم نظمی کا، تو طبیعت میں شعریت بسی ہوئی ہے. اور عرض کرتے ہیں کہ شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر، میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا. میں نے جس ہاتھ کو چوما، یہ میں آج کل کے حالات بیان کر رہا ہوں ان اشعار کے ذریعے. آج کل کے جو حالات ہیں کیا بتائیں صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے. انتظار کرم تست منے عینی را، اے خدا جو وہ خدا بھی وہ خدا دا مددے. اتنا اچھا لگا لاہور میں آ کر، دو حد میں آ کر، دو حد. اور بڑا اس شہر کا جیسا نام ہے، اس شہر کے نام کا اثر آج کی اس کانفرنس میں آ گیا. آپ پوچھیے کیسے. تو صاحب میں جب یہاں پہ آیا، آج بہت زیادہ تھکن تھی، کئی دنوں سے مسلسل دورے. اور اللہ بچائے بھائی کسی کے ساتھ دشمنی کرنا ہو تو اسے پیر بنا دو. ہاں بھائی، یہ بھی، لیکن یہ بھی محبت کا سودا ہے.
محبت کا سودا ہے، میری محبت کا سودا ہے. بچا لے گا مجھے تیرا کرم دورے تباہی سے، تیرے ہوتے ہوئے لٹ جاؤں ایسا ہو نہیں. یا غریب نواز محبت کا سودا ہے پیری میری. اور کہتے ہیں لو بھائی شیر پہ شیر یاد آتے چلے جا رہے ہیں مجھے. تباہی عشق میں ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا. تباہی عشق میں ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا. یہ وہ سودا کیا ہے جس میں گھاٹا، یہ وہ گھاٹا، یہ وہ سودا کیا ہے. او بھائی یہ وہ سودا کیا ہے. مستقبل بھائی کیا سودا ہے نا؟ کیسا سودا ہے ہمارا اور آپ کا؟ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر کیا سودا کیا ہے. بک گئے ہیں ان کے نام اور ایسے بکے ہیں کہ بکنا شرط ہے. کوئی ہے جو ہمیں ہلے سکتا ہے؟ رسالت کے بازار میں ہمیں ہمارا سودا کیا گیا ہے. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جان و مال کو خرید لیا. کس عوض میں؟ یہ سودا اس لیے کیا کہ ان کو بدلے میں کیا دے؟ جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ وہ سودا کیا ہے جس میں گھاٹا ہو نہیں سکتا. تو حضرات گرامی یہ دو حد اور دو حد جو ہے وہ آپ کی جغرافک جو بھی پوزیشن ہو اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں کرنا ہے کہ کس اسٹیٹ سے آپ کے بارڈر ملتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ دو حد کے رہنے والے کہلاتے ہیں. لیکن جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں کا ماحول طریقتی ماحول، صوفیہ سے بڑا قریب تر ماحول ہے، بڑی قربتیں ہیں. لیکن جب میں جلسے میں آیا تو ماشاءاللہ آپ کے جلسے کا عنوان دیکھ کر دل باغ باغ ہو. طریقت قیام گاہ پہ دیکھی تھی اور شریعت جلسہ گاہ پہ دیکھی. تو یہ دو چیزوں کا سنگم جو میں نے دو حد میں دیکھا، دو چیزوں کا، تو پتا چلا کہ دو حد کی سنیت دو حدوں سے ملی ہوئی. شریعت سے بھی اس کی حد ملتی ہے، طریقت سے بھی اس کی حد ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ دو حد کہلاتا ہے. شریعت سے بھی اس کی حد ملی اور طریقت سے بھی ملی. اور یاد رکھنا ان دونوں حدوں کو پکڑ کے رکھنا اور حد میں رہنا. کوئی حد ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. ان حد کی حد کھوجے مت، احمد ہے تیری قسمت. ان حد کی حد کھوجے مت. تم خدا کو ڈھونڈتے ہو، اللہ اکبر، خدا کو ڈھونڈتے ہو. ان حد کی حد کھوجے مت، احمد ہے تیری قسمت. آؤ صحابی کے پاس آؤ. اہل سنت صحابی کے طریقے پہ چلتے ہیں، وہابی کے طریقے پہ نہیں چلتے ہے کہ نہیں؟ اہل سنت کون؟ صحابی کے طریقے پہ چلنے والے. ان حد کی حد کھوجے مت. نام ہے ابو ہریرہ. سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ واہ کیا نام ہے؟ کسی کا نام محمد احمد، کسی کا نام علی، کسی کا نام مصطفیٰ، کسی کا نام مرتضیٰ، لیکن ابو ہریرہ یہ کا نام ہوا. خلقۃ عربی میں کہتے ہیں بلی کے بچے کو. ابو ہریرہ کا مطلب ہوا بلی کا بچہ پالنے والا. سبحان اللہ. یہ کون سا نام ہے چچا؟ یہ کیسا نام ہے؟ کیسا نام ہے؟ تو صاحب اس نام کی تاریخ میں آ جاؤ. بڑا شوق تھا بلی کا بچہ پالنے کا. ایک صبح ہوئی، نبی آخر الزمان کے دربار میں حاضر ہوئے.
آسمان سے بلی کا بچہ کھانک رہا تھا، آج میں بلی کا بچہ تھا، دیکھا، ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی کا بچہ پالنے والے، اے ابو ہریرہ، لطافت نبی بول رہی ہے، ذوق نبی جہاں میں کار فرما ہے، سبحان اللہ، زبان کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی زبان ہے، میری اور تمہاری زبان نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی زبان ہے، کہ جس زبان کی ذات ان کے رب نے نازل کی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے محبوب کی زبان سنتی ہے، تم سمجھتے ہو کہ وہ اپنے دل کی بات کرتے ہیں، خواہش نفس سے کلام کرتے ہیں؟ خبردار خبردار، ہمارے محبوب کی زبان میں جب کلام جاری ہوتا ہے وہ خواہش نفس نہیں بلکہ وہ وحی الہی ہوتی ہے حقیقت میں، جو ان کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت چشم و چراغ خاندان برکات، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، ہمارے اعلیٰ حضرت رقم دراز ہے، کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کب بھول گئے؟ یہ بیٹھے اتنے بہت سارے، یہ بیٹھے اتنے بہت سارے قوم کے رہنما، پوچھو ابو ہریرہ کا نام کیا تو بتا دو، یہ کہیں گے کتابوں میں دیکھتے رہے، آج تک دیکھتے ہیں اور قیامت تک دیکھتے رہے، محدثین آپس میں جدال کر رہے ہیں، عبد الرحمان عبداللہ، عبد الرحمان عبداللہ، لیکن میاں محدثین صاحب رکھتے رہو، لیکن معاملہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نے جو فرمایا اب وہی رکھا، وہی ہے اور وہی رہے گا، وہی رہے گا۔ میں نے کہا نا کہ محبت کے سودے عجیب ہوتے ہیں، لیکن اصلی بات یاد رکھیے، مین بات، محبت کے سودے عجیب ہوتے ہیں، اور محبت کے جو سودے ہو جایا کرتے ہیں اس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا، اور ہم اہل سنت نے محبت کا سودا جو کیا ہے وہ صحابہ سے سیکھ کے کیا ہے، تو یہی ابو ہریرہ، جس طرح سے آج خوشی خوشی ہم لوگ یہاں بیٹھے نبی کے نام پہ جمع ہے، اللہ وہ پل بھی ہمیں دکھائے کہ اسی طرح ساتھ میں مدینے میں بیٹھے، کتنا پیارا پیارا لگے گا نا، گنبد کی، ہرے گنبد کی چھایا میں ہم لوگ بیٹھے ہوں، سائے میں، ہرے گنبد کے سائے میں ہم لوگ بیٹھے ہوں مدینے میں، اور اسی طرح درود پڑھتے رہے، مصطفیٰ کی بات چلے، رہے مدینہ حبیب خدا کی بات کرے، کتنا مزہ آئے گا، ہے نا؟ مزہ وہی ہے جو مدینے میں ملتا ہے کہ نہیں؟ اصلی مزہ کہاں ملتا ہے؟ مدینے میں ملتا ہے، سبحان اللہ۔ تو مدنی تاجدار کے دربار میں بیٹھے ہو، اللہ وہ بھی وقت لائے تو وہاں پہ جب جاؤ گے تو وہاں پر سرکار کے قدمین کے پاس ایک چبوترا ہے، چبوترا سمجھتے ہو؟ ہاں، کیا بولتے ہیں؟ اوٹلا، اوٹا، ہاں اوٹا۔ ابھی مجھے اوٹے میں بات یاد آئی، ہمارے ایک دوست ہمیں ملے، ہمارے ایک مولانا دوست ہمیں ملے بڑے دنوں کے بعد، جب ہم ساتھ میں پڑھتے تھے تو ان کا اور ہمارا دونوں کا وزن تقریباً 40 کلو تھا، اب بعد میں ہم کو ملے تو ان کا وزن 80 کلو ہو چکا تھا۔ ہم نے کہا مولانا تھوڑا ڈائٹ پہ کنٹرول کرو، تھوڑا دبلا پن لاؤ، تو ہم سے کہنے کہ چاہیے صاحب ایسا ہے کہ گھر ہو، گھر کے باہر اوٹا نہ ہو، مزہ نہیں آتا۔ آپ کو اوٹے میں یاد آئے تو جناب والا، آپ کے گجراتی میں جو اوٹا بولتے ہیں، اوٹلا بولتے ہیں، آپ مدینہ منورہ جائیں، سرکار کی مسجد شریف میں قدمین کے پاس میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ ایک چبوترا ہے، اور اس کے اوپر الگ الگ پھلوں کی ڈیزائن بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ چبوترا کوئی معمولی چبوترا نہیں ہے، اس چبوترے پر اسلام کے مہمان رہا کرتے ہیں۔ اسلام کے مہمان کون؟ اسلام کے مہمان وہ خاص صحابہ تھے، ایک گروہ ہے صحابہ، صحابی تو سب یہاں پر ہمارے، بلکہ صحابی تو بہت بڑی بات ہے، ان کے قدموں سے لگی دھول اگر ہمیں مل جائے اور ہم اپنے چہروں پہ مل لیں تو ہمارے لیے وہ نجات کا پروان ہے۔ اللہ اکبر، صحابی تو بہت دور کی بات ہے۔ ارے میاں، صحابہ کے بارے میں ایک مرتبہ سرکار غوث پاک سے، ہمارے اور آپ کے پیروں کے پیر، بڑے پیر دستگیر سرکار غوث پاک سے
ان کے خادم نے پوچھا سرکار یہ بتائیے کہ آپ کی ہم دن رات کئی کرامتیں دیکھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں ہم نے اتنی کرامتیں نہیں پڑھی ہیں، حضور آپ یہ بتائیں کہ آپ کا مرتبہ بڑا کہ صحابی رسول کا مرتبہ بڑا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ بڑا یا اصحاب نبی کا مرتبہ بڑا، تو سب وہ گھوڑے جن پر اللہ کے پیارے رسول کے یہ پیارے جانکار صحابہ بیٹھ کر علم جہاد کو بلند کرنے کے لیے مختلف ممالک میں جایا کرتے تھے، ارے میاں تم صحابی کا مرتبہ پوچھتے ہو کہ ان کا مرتبہ بڑا کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ بڑا؟ سن لو، عبد القادر جیلانی کا قول یہ ہے کہ صحابی کی بات بہت برتر ہے۔ صحابی جس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے ان جہاد کے گھوڑوں کے کانوں میں اور ان کی سنوں میں جو دھول لگتی تھی، اگر عبد القادر جیلانی کو مل جائے اور وہ اسے اپنے چہرے پہ من لے تو اپنے لیے نجات کا پروانہ صحابی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ، تو یہی وہ اوٹلا ہے، یہی وہ چبوترا ہے جس پر اسلام کے مہمان بیٹھا کرتے ہیں۔ اسلام کے مہمان، آپ کہیں گے مہمان جب آتے ہیں کیسے آتے ہیں؟ اچھے اچھے ڈریس پہن کے آتے ہیں، ہے نا، اچھے ٹوپی وضا پتہ اچھی خوشبو لگا کے۔ لیکن یہ اسلام کے مہمان کیسے کہ جن کے پاس تن ڈھکنے کو پورا کپڑا نہیں ہوتا، جن کے پاس ایک وقت اگر کچھ نوالے مل گئے تو دوسرے وقت کھانے کا کوئی بھروسہ نہیں کہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لیکن یہ اسلام کے مہمان اس لیے کہلاتے تھے کیونکہ اس کوٹلے پہ بیٹھے ہوئے ٹکٹکی لگائے ہوئے حجرہ عائشہ کی طرف دیکھا کرتے ہیں کہ ابھی وہاں سے بطحاق کا چاند نکلے گا، ابھی وہاں سے آمنہ کے پیالے آئیں گے، ابھی وہاں سے عبداللہ کے دلارے تشریف لائیں گے، ایک نظر ڈالیں گے، ایک پیاری سی مسکان دیں گے، ان کی مسکان سے پیٹ کی بھوک، تن کی تھکن، یہ جو ہمارے ساتھ بیچارگی ہے، بیچاروں کے چارہ گھر آ جائیں گے، انہیں دیکھ کر ہماری ساری تھکن بھوک و پیاس مٹ جائے گی۔ یہ وہ مہمانان اسلام ہیں جن اصحاب کرام کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اصحاب صفہ۔ اللہ سبحان اللہ، انہی میں سے ایک ہے یہ ابو ہریرہ، یہ ابو ہریرہ انہی میں سے ہے۔ شیخ لوگوں کے پاس اسلام نہیں ہوتا ہے، اسلام غریبوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ کیا سمجھے؟ اسلام جو ہے وہ غریبوں میں جو ہے تھا، اور غریبوں میں پروان چڑھا اور غریبوں میں ہی رہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ ہماری آئیڈینٹی غریب ہونا ہے اور ہم اپنی غربت میں بہت خوش ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جناب والا ہوا یہ کہ یہی ابو ہریرہ ہیں اصحاب صفہ میں سے، مہمانان اسلام میں سے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سنا سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرمایا سرکار نے؟ من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لن یتمثل بی، کہ جس نے مجھ کو دیکھا یقیناً اس نے مجھ کو ہی دیکھا۔ شیطان میری مثل صورت بنا کے آنے پہ قدرت نہیں رکھتا، نہیں اس کے بعد۔ ایک تو ترجمہ یہ ہوا جو ہم اور ہمارے اور تمہاری عقل کے مطابق، لیکن میاں وہ عاشق رسول ہیں، ان کی قول ہمارے مسلک اور مذہب کی اساس بنیاد ہے، صحابی رسول کا قول اور ان کا فعل۔ سرکار ابو ہریرہ نے اس کا کیا معنی لیا؟ جس نے مجھ کو دیکھا، من رآنی فقد رأى الحق، بے شک اس نے خدا کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے یہ سننا تھا، مدینے کی گلیوں میں دوڑے چلے جاتے تھے اور چلاتے تھے ایسی روایت ربی کی طرق المدینہ، ایسی روایت ربی کی سکت المدینہ، میں نے اپنے رب کو
مدینے کی سڑکوں میں چلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو مدینے کے بازاروں میں چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی ہیں ہم اہل سنت، ہمارا مذہب صحابہ سے ہم کو مستفید ہوا ہے، ہمیں ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، حاشا اللہ، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ محمد عربی خدا ہے۔ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بے شک محمد عربی خدا نہیں ہے، مگر خدا سے جدا نہیں ہے، خدا سے جدا نہیں۔ تو بڑا اچھا لگا تھا کہ یہاں پر دو حد ہے، یہ شریعت اور طریقت۔ اب میں پھر اپنی بات پہ آ جاؤں، یہ دو حدوں کو مت چھوڑنا۔ یہ دو حدیں ملی ہیں، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے آپ کو، ہاں، کہ آپ کا باطن طریقت اور آپ کا ظاہر شریعت۔ یہ بہت اچھی بات آپ کو ملی ہے، بہت۔ میں ہندوستان میں ہر جگہ گھومتا ہوں، میری بات آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، خبر کر دے رہا ہوں کہ بہت کم جگہ ہیں ہمارے اس پیارے ملک میں جہاں پر یہ دونوں چیزیں ساتھ میں پائی جائیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے شہر میں کسی نہ کسی بزرگ کے قدم کی برکت ہے کہ یہ دونوں چیزیں پائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو جناب والا، حدوں میں رہنا، میں جو عرض کر رہا تھا، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے ولایت کی 4 منزلیں، 4 منزلیں۔ حقیقت سب سے اونچی، اس سے نیچے معرفت، اس سے نیچے طریقت، اور سب سے پہلی شریعت۔ ہمارے بزرگ آسان زبان میں ہم کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ بابو ایسا ہے، حقیقت سے گرو گے تو معرفت سنبھال لے گی، حقیقت سے گرو گے تو معرفت سنبھال لے گی، معرفت سے گرو گے طریقت سنبھال لے گی، طریقت سے گرو گے شریعت سنبھال لے گی، اور شریعت سے اگر معاذ اللہ گرے تو سنبھالنے والا کوئی نہیں، سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ حضرات نے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام سے آپ لوگوں نے اس مجلس کا، اس جلسے کا انعقاد کیا، بہت اچھا۔ ہمارے امام کو بہت کم لوگ نام یاد کرتے ہیں، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ بہت کم لوگ نام یاد کرتے ہیں، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے پڑوس میں یہودی رہا کرتا تھا، یہودی رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح، ہمارے پڑوس میں امام صاحب رہتے ہیں، وہ زندہ ہے کہ دنیا میں تشریف لے گئے؟ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے روز رات کو ان کی چھت پہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ ایک ستون کی طرح لکڑی کے امام اعظم وہ کھڑے ہو کر رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ آج رات کو ہم نے انہیں نہیں دیکھا تو یقیناً وہ دنیا میں نہیں ہے، اور حقیقت میں یہ ہوا کہ اس رات کو آپ کا وصال ہوا۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے حضرت امام محمد۔ دیکھو، بزرگوں کے رستے سے چلو، بزرگوں کا طریقہ لو تو اللہ تعالیٰ ساری آسانیاں کر دیتا، چاہے وہ دنیا میں کے معاملات میں ہوں یا آخرت کے معاملات میں، چاہے وہ جسمانی معاملات میں ہوں یا وہ روحانی معاملات میں۔ بزرگوں کا دامن پکڑ لو، اللہ آسانی پیدا کرنا دیتا ہے۔ یہ تجربہ شدہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، تجربہ شدہ بات آپ سے آپ کر رہا ہوں۔ امام محمد امام اعظم کی شاگرد، ایک مرتبہ آپ کے وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا ایک مرتبہ، اور دیکھا کہ امام محمد جنت کے کسی جھولے میں جھول رہے ہیں، ہمارے چل رہی ہے جنت کی اور آپ جھول رہے ہیں جھولے پر۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں، ہم نے سنا ہے کہ موت بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، آپ پر یہ حالت کیسی گزری، اس کا بیان فرمائیں۔ سرکار امام محمد مسکرائے اور ارشاد فرمایا، ہمیں کیا معلوم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا ایک مسئلہ
ہم سے کسی نے دریافت کیا تھا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم نے سوچنے کے لیے اپنی آنکھ بند کری، آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو جنت کے باغ میں پایا۔ آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو جنت کے باغ میں پایا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے اولیاء ہیں، یہ ہمارے امام ہیں۔ ایسے میں نے تھوڑی بہت محنتیں کی ہیں، اور بہت محنت کرنے کے بعد آج جو ہم سینہ تان بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ سب انہی بزرگوں کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، میں منقبت میں عرض کر رہا ہوں اس سے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ ہمارا مذہب حنفی ان کے ہونے سے ہے، رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اس مذہب پر پختگی رہا، اور جس طرح سے اللہ نے اسلام کا اپنے دین کا بول بالا فرمایا ہے، اسی طرح ہم سنیوں کا بھی اللہ تعالیٰ بول بالا فرمایا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ میں چند باتیں آج کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو کچھ ابتدائی کلمات تھے میرے، چند ایک باتیں جو ہیں ان میں آپ حضرات سے گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ میٹھی باتیں ہو گئی ہیں، تھوڑی دیر کڑوی بھی نہیں، ایک مرتبہ درود سناؤں میں تمہیں کڑوی بات